ایک بہت پیارا سا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں بہت ہی زیادہ مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اور اسی جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک چیل بھی رہتا تھا۔ وہ چیل ہر روز کسی نہ کسی پرندے کا ایک چھوٹا بچہ چرا کر لے جایا کرتا تھا اور اس کو اپنا کھانا بنا لیا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ چیل کی بیوی چیل سے کہتی ہے، ارے جی سنتے ہو، جاؤ نا کوئی اچھا سا شکار کر کے لے کے آؤ، مجھے اور میرے بیٹے کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی نرم نرم اور تازہ تازہ ماंس چاہیے۔ چیل پھر اپنی پتنی کی یہ بات سن کر کسی شکار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ اڑتے اڑتے ایک جنگل پہنچ جاتا ہے اور ادھر سے ہدہد کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ کوئی تو میری مدد کرو، وہ ظالم چیل میرے چھوٹے معصوم بچے کو اٹھا لے گیا، کوئی تو میری مدد کرو، اس ظالم چیل کو روکو۔ ایسے ہی وہ ماں چلاتی رہی پر اس ظالم چیل نے ایک نہ سنی۔ ارے او ظالم چیل، اللہ کرے تجھے بھی کوئی ایسی سزا ملے کہ جو تیرے بچے کو تم سے جدا کر دے، جس طرح تو نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر ڈالا۔ اور اس ہدہد کے گھر کے ساتھ ایک کوی مما اپنے ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی اور دوسری طرف ایک چڑیا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت ہی اچھی سہیلیاں ہوا کرتی تھی، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ چڑیا اپنی سہیلی کوی کو کہتی ہے، ارے آؤ دوست، کھانے کی تلاش میں چلیں، ہماری بچیاں بہت ہی بھوکی ہیں، ان کے لیے کہیں سے دانا پانی اکٹھا کر لے آئیں۔ پھر کوی مما بولتی ہے، ارے چڑیا، تم نے سنا ہے کل ہدہد کا بچہ چیل اٹھا کے لے گی؟ مجھے تو اپنی بچے کی بہت ہی زیادہ فکر رہتی ہے کہ وہ چیل ہماری بچیاں نہ اٹھا لے جائیں۔ پھر ایسے ہی وہ دونوں کھانے کی تلاش میں اپنے گھر سے باہر کہیں دور چلی جاتی ہیں۔ ان کے گھر سے جاتے ہی وہ ظالم چیل پھر آ جاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے، آج تو بہت ہی نرم نرم ماंس کھانے کو ملے گا، کل ہدہد کے بچے کو کھایا تھا، آج کوے کے بچے کو کھاؤں گا۔ ایسے ہی پھر ننھی چڑیا اس ظالم چیل کی منتیں کرنے لگتی ہے کہ ہمیں مت کھاؤ، پر ظالم چیل کو ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ انکل پلیز ہمیں مت کھائیں، ہم کھا کے آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، پلیز انکل ہمیں چھوڑ دیں۔ ایسے ہی وہ دونوں بچیاں اس چیل کی بہت ہی منتیں کرتی ہے پر پتھر دل چیل کو ذرا بھی ان دونوں کے اوپر ترس نہیں آتا۔ میں اگر تمہیں نہیں کھاؤں گا تو میری بھوک کیسے مٹے گی؟ مجھے تم کو کھانا ہی ہوگا چڑیا کی بچی، میں تمہیں کل کھاؤں گا، آج میں یہ کوی کو بچی کو کھاؤں گا۔ پھر ایسے ہی وہ ظالم چیل کوے کے بچی کو کھا جاتا ہے اور چڑیا کی بچی اس ظالم کی منتیں کرتی رہ جاتی ہے، پر وہ ظالم چیل ایک بھی نہیں اس چڑیا معصوم کی سنتا۔ پھر وہ ظالم چیل اس کوی کی بچی کو کھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں مما چڑیا اپنے گھر واپس آتی ہیں تو اپنے گھونسلے میں کالی کوی اپنی بیٹی کو نہ پا کے بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور پھر چڑیا کی بچی اس کالی کوی کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ آنٹی وہ ظالم چیل آیا تھا، اس نے میری چھوٹی بہن کو کھا ڈالا، میں نے اس کی بہت ہی منتیں کی پر اس ظالم چیل نے میری آنٹی ایک بھی نہ سنی اور وہ میری چھوٹی بہن کو کھا گیا۔ اس طرح مما کوی بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر ایسے ہی ایک دن چیل کا بچہ کہیں کھو جاتا ہے اور مما چیل کہتی ہے، ارے جی سنتے ہو، ہمارا بچہ کہیں کھو گیا ہے، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر مجھے نہیں ملا۔ پھر وہ دونوں اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں پر ان کا بچہ انہیں کہیں نہیں ملتا۔
ऐसे ही वो दुखी होकर एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्यों ना कि अल्लाह ताला की अलाठी बहुत ही बेआवाज़ होती है। वो किसी ना किसी टाइम उस इंसान को उसके ही दुख में गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।